جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو قول ملتے ہیں، یا تو تھوڑا لوڈ کم کر دیں، ان سے کہیں تھوڑا لوڈ کم کر دیں، اے سی کا لوڈ تھوڑا کم کر دیں تاکہ بجلی کا لوڈ تھوڑا کم ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق۔ لا الہ الا چلیں، جب تک تسلسل چلتا ہے، جتنی گفتگو کرنے کا ہم شرف پائیں، جو ہمارے لیے توشہ آخرت بنے، اور جتنے سننے کا شرف ہم پائیں، یہ سعادت سے خالی نہیں، صرف آ جانا ہی ہمارے لیے اخلاص نیت ہو تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، کیونکہ جس نیت کے ساتھ تمام یہاں پر تشریف لائے ہیں، یقیناً سب کی خدمت سرکار امام زین العابدین کی بارگاہ میں مقبول ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اور مقبول تو رب ہی کی بارگاہ میں، لیکن مقبول بمعنی یہ کہ آپ کی پسندیدگی واسطہ اور ذریعہ بنے گی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی اور مغفرت کا۔ میں دیکھیے کتنی جہتیں ہیں سرکار امام زین العابدین کی، تو آہستہ آہستہ ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سلطان فارس یزدجر کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر آئیں، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 3 خاتونوں کو 3 جلل قدر لوگوں میں تقسیم فرمایا۔ یہ بات اصول کافی میں بھی وہاں موجود ہے۔ آپ نے جو سب سے بڑی یعنی یزدجر کی شہزادی اور رانی تھی، جن کو کئی ناموں سے تاریخ میں یاد کیا گیا ہے، کہیں آپ کا نام سلامہ ذکر کیا گیا ہے، کہیں سندھ کی طرف نسبت کر کے سندھیہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اور ایک نام مشہور آپ کا شہر بانو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو سب سے بڑی شہزادی تھی ان کو سیدنا امام حسین کے لیے سرکار فاروق اعظم نے عطا فرمایا۔ جو دوسری تھی اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے محمد بن ابی بکر کو دیا، اور جو تیسری تھی اس کو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیا۔ تو یہ 3 خاتون 3 کے نکاح کے اندر گئیں، اور تینوں کے گھر بیٹوں کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا یعنی فاروق اعظم کا پوتا، وہ علم حدیث کا ایک نشان بنا، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ، اور حضرت محمد بن قاسم کے حضرت محمد بن ابی بکر کے گھر جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے 3 بیٹوں میں سے عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد بن ابی بکر، بچوں میں یہ صحابیوں میں شمار کیے گئے ہیں۔ صغار صحابیوں میں محمد بن ابی بکر کا بھی نام محدثین اہل سنت نے شمار کیا۔ سیدنا ابو بکر کے بڑے بیٹے عبداللہ، پھر عبد الرحمن، پھر محمد بن ابی بکر۔ یہ محمد بن ابی بکر جن کو فاروق اعظم نے دوسری خاتون اور دوسری شہزادی ان کے نکاح میں دی تھی، ان سے شہزادے جو تولد ہوئے وہ مدینہ منورہ کے اجل فقہا میں سے، فقہاء 7 کے اندر ان کا اونچا مقام، 7 عظیم فقہا جن کو تفقہ فی الدین میں تابعین کے اندر ایک اونچا درجہ حاصل تھا، اور بالاتفاق مدینہ منورہ کے اندر وہ امام المحدثین اور سند المحدثین کا درجہ رکھتے تھے، حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت قاسم۔ ادھر حضرت سالم پیدا ہوئے، ادھر جو پیدا ہوئے ان کا نام قاسم رکھا گیا۔ اور سرکار امام علی مقام کے عقد میں جو سرکار فاروق اعظم نے جو خاتون کو پیش کیا تھا، ان کے صدف اقدس سے سرکار امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ تو یہ 3 بہنیں ہیں سگی، اور 3 بہنوں سے 3 لڑکے پیدا ہوئے، سالم، قاسم اور حضرت امام زین العابدین، اور یہ تینوں کے تینوں باہم ہمارے تمام علماء نے لکھا کہ فَكُلُّهُمْ بَنُو خَالَةٍ، یہ تینوں آپس کے اندر جو ہے وہ خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شہزادے، یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اب میں یہاں پر بات صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان سیدہ شہر بانو ہے، اور ان کے والد گرامی حضرت سرکار امام علی مقام حضرت امام حسین ہے۔ حسینی سادات کا سلسلہ ان سے چلا، تو گویا کہ دیکھیے قیامت تک جو حسینی ہیں وہ انہی کے صدف اقدس سے آئے۔ تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
چمن اہل بیت اور گلستان اہل بیت اور دبستان اہل بیت اور اہل بیت کے باغ کی آبیاری میں کتنا بڑا دخل ہے کہ آپ کی نگاہ کرامت اور ولایت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ قیامت تک جو حسینی سادات اس دنیا میں جلوگر ہو کر عالم دنیا کو اور اہل ایمان کو اللہ کے عرفان اور رضا اور نورانیت سے نوازیں گے، وہ جس کے صدف سے سلسلہ چلے گا وہ شہر بانو ہے، تو اس خاتون کو کسی اور کے نکاح میں نہیں دیا، امام علی مقام کے نکاح میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تو پوری تاریخ ہے، ایک پورا موضوع ہے کہ آپ کو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین سے کس قدر محبت اور کیسا تعلق تھا۔ اب میں بات صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ اور اکابر کا بھی یہ عرص پاک ہے، اور یہ آپ کے شجرے پر ہم تھوڑی سی اسماء الرجال کے اعتبار سے تھوڑا اس موضوع کو کھول کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سرکار امام زین العابدین کے جو خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی آپ کی سگی خالہ کے جو بیٹے ہیں، جو ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کی نکاح میں گئی تھی، ان سے بیٹے پیدا ہوئے قاسم۔ حضرت قاسم جو ہیں یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ہمارے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، یعنی سلسلہ حدیث پر میں نے عرض کیا صرف اگر آپ وقت مختصر ہے، بات میں نے آگے مزید کرنی ہے۔ تزکیۃ الحفاظ میرے سامنے اس وقت موجود ہے، تزکیۃ الحفاظ اگر دیکھا جائے تو امام ذہبی علیہ رحمت نے کوئی ایک صفحے پر ان کا ذکر کیا ہے، وہاں پر طلباء جا کر دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے اجلہ محدثین اور صحابہ سے انہوں نے علم حدیث لیا، اور ان سے کتنے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین نے ان سے روایت اور ان کی شاگردگی اختیار کی۔ اور سرکار امام قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ فقہ کے اندر بھی اہل مدینہ میں سند اور فقہ کے اندر اونچا درجہ رکھتے تھے، اور یقیناً جس کو تفقہ فی الدین ملا وہ علم کی سب سے بڑی بلندی کو پا گیا۔ تو سلسلہ نقشبندیہ جو ہمارا منتہا ہوتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت حضرت سلمان فارسی کو جاتی ہے، حضرت سلمان فارسی کی خلافت حضرت قاسم کو جاتی ہے، اور حضرت قاسم کی خلافت آپ کے نواسے حضرت امام جعفر صادق کو جاتی ہے۔ تو سلسلہ نقشبندیہ جہاں پر حضرت امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے، تو اس ترتیب سلسلہ نقشبندیہ کے اندر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق خلیفہ بنتے ہیں، اور اس سلسلے کی مرشد بنتے ہیں حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کے مرشد بنتے ہیں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی، اور ان کے مرشد بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ شجرہ گویا کہ طریقت کا وہاں سے اس ترتیب کے ساتھ بھی جاری ہے، اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ان کی حیثیت شجرے میں بہت اہمیت کی ہے اور بڑی اہمیت کے متحمل ہیں، ان کے بارے میں ہمارے سلاسل کے جو نقشبندی سلسلے کی جو چیزوں کو جمع کیا ہے، یا اس وقت میرے سامنے امام ذہبی کی تزکیۃ الحفاظ ہے، اور حضرت محمد بن سعد کی طبقات ابن سعد بھی ہے، تہذیب التہذیب علامہ عسقلانی کے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے 70 یا 72 سال عمر پائی ہے۔ روایتی تقریر سے ہٹ کر کچھ یہ باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے 70 یا 72 سال عمر پائی ہے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام قدید، جس کو قدید بھی کہا جاتا ہے، قدید کے مقام پر گویا کہ آپ نے وفات پائی، اور آپ گویا کہ وہیں پر دفن ہوئے۔ علامہ محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں آپ کے وصال کی تاریخ 108 ہجری لکھی ہے۔ یہ محمد بن حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے، جو حضرت ابو بکر کے شہزادے محمد کے نکاح میں آئی تھی، ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، یعنی امام زین العابدین کے سگے خالزاد بھائی۔ اس سلسلے کو تھوڑا سے میں آگے لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین اور امام قاسم یہ دونوں کی والدائیں آپس میں بہن ہیں۔ ادھر حضرت امام زین العابدین کے گھر سرکار امام باقر کی ولادت ہوئی ہے، ادھر قاسم جو ہیں وہ اپنے چچا کی بیٹی، یعنی آپ کے چچا ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن، جو ام المومنین کے ماں شریک بھائی بھی ہیں، جو صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی بیٹی اسماء۔ تو محمد بن ابی بکر نے جو چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بڑے بھائی حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اسماء سے ان کا نکاح کیا۔ تو حضرت قاسم کا نکاح حضرت اسماء سے ہوا، اور ان کے صدف سے فروہ پیدا ہوئی۔ اب یہ بھی فروہ پیدا ہوئی تو حضرت امام زین العابدین
اپنے کزن اور خالازاد بھائی حضرت قاسم کے پاس گئے اور ان سے ان کی بیٹی فروا کا نکاح اپنے بیٹے امام باقر کے لیے کیا، اور ان کے صدف سے حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ تو یہ دیکھیں کتنا اہم اوپر کا یہ سلسلہ ہے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہوتے ہیں، اجازتیں لیتے ہیں حضرت قاسم کے۔ صرف اجازت ہی نہیں لیتے، شجرہ نسب میں حضرت قاسم آپ کے حقیقی نانا بھی ہیں۔ آپ کچھ مسئلے کو سمجھے، حقیقی نانا بھی ہیں، کیونکہ قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے یہ دو بیٹے عبد الرحمن اور محمد کے گھر پیدا ہوئے قاسم، عبد الرحمن کے گھر پیدا ہوئی اسما۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، قاسم کا نکاح ہو گیا اسما سے، ان سے پیدا ہوئی فروا۔ اب جو فروا پیدا ہوئی تو یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی قاسم کی بیٹی ہوئی۔ ادھر حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی یعنی امام باقر جب جوان ہوئے تو ان کے رشتے کے لیے امام زین العابدین خود چل کر اپنے خالہ زاد سگے خالہ زاد بھائی حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے حضرت قاسم کے پاس گئے اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے محمد یعنی امام باقر کے لیے مانگا، اور جب یہ عقد ہوا تو ان کے صدف اقدس سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اب آپ دیکھیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا امام زین العابدین ہیں، ان کے نانا قاسم ہیں، ان کے نانا جناب جو ہے کہ قاسم ہیں، لیکن ان کی امی فروا ہے۔ اب فروا جو ان کی امی ہے امام جعفر صادق کی، وہ دو طریقوں سے صدیقی ہے۔ یہاں پر شوہر اور بیوی میں صدیقی سلسلہ جمع ہوا، کیونکہ قاسم بھی صدیقی حضرت صدیق اکبر کی اولاد اور اسما بھی صدیقی حضرت صدیق اکبر کی اولاد، تو ان دونوں کی جب شادی ہوئی تو فروا پیدا ہوئی۔ فروا ماں ہے امام جعفر صادق کی، تو سیدہ فروا دو رشتوں سے صدیقی ہے۔ تو اس لیے حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں باپ کی طرف سے تو ایک رشتے تک علی تک پہنچتا ہوں، لیکن اپنی اماں کی طرف سے دو رشتے تک ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہوں۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن مجھے اپنے باپ علی کے نام پر شفاعت کے لیے ایک دفعہ پکارا جائے گا، اپنے نانا جان حضرت ابو بکر صدیق سے دو دفعہ پکارا جائے گا، اس لیے کہ میری والدہ کا جو میرے نانا ہیں وہ بھی صدیقی ہیں اور میری نانی جو ہے وہ بھی صدیقی ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی فروا ہے اور وہ ان کی والدہ ہے، اور اپنے والد کی طرف سے یہ ڈائریکٹ گویا کہ امام باقر امام زین العابدین اور ادھر سے حضرت مولا تک پہنچتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر سے آپ دو رشتوں سے پہنچتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کرامت، اور یہ قدرت نے جو اس چیز کو بنایا ہے اللہ نے، کیونکہ اس خاندان سے کام بھی بہت بڑا لینا تھا، کیونکہ اس قدر جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا گیا بغض صحابہ میں، اور غلط روایات ان کی طرف منسوب کی گئی، تو اس خاندان نے اپنے دور کے اندر بھی الحمدللہ تعالی ان تمام تر جھوٹ اور ان تمام چیزوں کو رد کیا۔ جس طرح وقت رہا تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں آگے چل کر عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام زین العابدین کی طرف اب آ جائیے۔ ایک تو میں نے شجرہ نقشبندیہ بھی آپ کو بتا دیا، حضرت قاسم جو نانا ہے حضرت امام جعفر صادق کی، نانا ہی نہیں مرشد بھی ہیں، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ یہاں سے ملا، ان کو اجازت ملی سلمان فارسی سے، اور ان کو اجازت مل رہی ہے اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کا بھی ظہور اسی خاندان سے ہو رہا ہے، اور آگے حسینی سادات کا ظہور بھی اسی خاندان سے ہو رہا ہے۔ حضرت سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے کئی اولادیں عطا فرمائی، جن میں آپ کی اولادوں میں مشہور نام جن ہستیوں کا رہا اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا حصہ شامل کیا، اس کے بارے میں ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ایک تو پہلے یہ سن لیجئے کہ خود امام زین العابدین کی ورث اور حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے۔ سیر میں بھی موجود ہے، البدایہ کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ آپ علم دوست لوگ ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام زین العابدین کا علم میں کیا مقام تھا۔ وہ کہتے ہیں روا علی ھذا الحدیث حدیث عن ابیہ، فرمایا وہ حدیثوں کو جو روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی سے کرتے ہیں، یعنی امام حسین کے شاگرد بنتے ہیں حضرت امام زین العابدین، اور بیٹے بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ اور فرمایا وہ عمہ الحسن ابن علی، آپ نے اپنے چچا حضرت حسن سے بھی حدیثیں لی ہیں،
حدیثیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین شاگرد ہیں امام حسین کے بھی، اپنے ابا کے بیٹے ہی نہیں بلکہ شاگرد بھی ہیں، اور اپنے تایا جان مولا امام حسن سے، ان سے بھی آپ نے حدیثیں لی۔ تو مولا امام حسن بھی آپ کے استاد، کیونکہ شاگرد کبھی بندہ کبھی اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، کبھی اپنے استادوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین علم حدیث کے ایسے امام ہیں کہ ان کا استاد مولا امام حسن ہے، ان کے استاد مولا امام حسین ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ جناب وہ جابرن، آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی حدیث لی ہے، صحابی رسول، وہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ وہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی آپ نے حدیث لی ہے، وہ بھی امام زین العابدین کے استاد ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ابی ہریرہ تھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی آپ نے حدیث لی ہے، وہ بھی امام زین العابدین کے استاد ہیں۔ اور فرمایا وہ صفیہ تھا، وہ عائشہ تھا، وہ ام سلمہ تھا امہات المومنین۔ آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کی بھی شاگردگی اختیار کی، سیدہ ام سلمہ سے بھی آپ نے حدیثیں لی، سیدہ صفیہ بنت حوی سے بھی آپ نے حدیثیں لی۔ یہ تین حضور کی ازواج مطہرات، سیدہ صفیہ، سیدہ عائشہ پاک اور سیدہ ام سلمہ، یہ تمام کیونکہ کسی شخص کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے علمی دنیا کے اندر اس کے اساتذہ کا ترنگ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو یہ علم کہاں سے آ رہا ہے۔ تو امام زین العابدین یعنی جہاں پر آپ اہل بیت کا وہ روشن چراغ ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ظاہر میں بھی آپ کو کسی سے کم نہیں رکھا، ظاہری علوم بھی آپ کو ایسے عطا فرمائے کہ آپ کے استاذوں کے اندر امہات المومنین اور جماعت صحابہ کی ایک لمبی قطار ہے جن سے آپ نے حدیثیں لی۔ اب آپ سے کس نے حدیث لی ہے؟ آپ کے تلامذہ میں کون ہیں؟ کتنے بڑے بڑے لوگ دیکھیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لینے والے وہ بنو ہوں، آپ کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے زید شہید ہیں، آپ کے بڑے بیٹے حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عبداللہ آپ کے بیٹے، پھر عمر آپ کے بیٹے، پھر آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر جو شاگرد ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین کے، اور ان سے آپ نے یہ حدیث مبارکہ ان بزرگوں نے لی۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَطَاوُوسُ وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِهِ، حضرت طاؤوس یہ محدثین کے ایک بہت بڑے امام ہیں، بخاری مسلم کے راویوں کی اصل ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ کے ہم اثر ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جو اہل سنت کی حدیثوں کا 35% سے زیادہ حصہ جو مسند کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتا ہے، تو آپ کے شاگردوں میں 5 شاگرد بڑے مشہور ہیں، جس میں سے ایک بڑا نام حضرت اکرمہ کا ہے اور ایک بڑا نام حضرت طاؤوس کا ہے۔ آپ بخاری دیکھیے، آپ مسلم شریف دیکھیے، آپ اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیے، کیونکہ کچھ یہ باتیں کر کے ہم فضائل اور کرامت کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے ان کی جو علمی ورث اور دسترس ہے اور جو ان کی علمی بلندی ہے، اور باب علم کا یہ بیٹا ہے، تو اللہ رب العالمین نے علم کی کیا بلندی عطا فرمائی۔ یہ شیر خدا کے صاحبزادے ہیں حضرت سرکار امام زین العابدین۔ تو حضرت طاؤوس جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں امام زین العابدین کے بارے میں، یہ بات عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے شہاب زہری جو ہیں، جو ایک بہت بڑا نام ہے حدیث کا، وہ حضرت امام کے استادوں کو آپ نے سن لیا، امام کے شاگردوں کو آپ نے سن لیا۔ اب آپ کے اہل زمانہ، آج کا تو دور یہ ہے کہ کوئی بھی پمفلیٹ لگائے اور کوئی بھی اشتہار لگائے، جگہ پکڑے اپنے ساتھ جو القابات لکھ دے، جو القابات لکھ دے، لیکن وہ سچوں کا دور، وہ سچوں کا دور کہ جس میں بندہ اللہ کے فضل جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس سے اٹھ کر وہ اوپر آتا ہے۔ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جس نے مرید زیادہ کر دیے تو اس کی، جس طرح ہمارے دور میں واہ واہ ہو جاتی ہے، یا جناب تقریریں چل جائے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، نہیں، وہ دور تو تھا یہ کہ ہر دوسرا بندہ حدیث اور فقہ اور شریعت کی تعلیم کا خود امام ہوتا تھا۔ تو امام زین العابدین اس اہم دور کے اندر آئے ہیں جس میں فضول تعریف کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مثلا غور کریں، ابھی میں نے حضرت قاسم کا ذکر کیا آپ کے سامنے، حضرت قاسم کا ذکر کیا جو حضرت امام جعفر صادق کے نانا جان ہیں، ان کے اپنے خالہ زاد بھائی جو ہیں وہ سالم ہیں۔ آپ اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا دیہاتی،
اس نے کہا آپ بڑے عالم ہیں یا سالم؟ سالم عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے پوتے، اور قاسم جو ہے یہ حضرت ابوبکر کے پوتے، اور زین العابدین جو ہے یہ حضرت علی کے پوتے. ٹھیک ہے، تو قاسم سے پوچھا گیا، میں مزاج بتا رہا ہوں تعریف کا معیار کیا ہوتا تھا. تو حضرت قاسم سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے عالم ہیں یا سالم؟ جواب نہیں دیا، خاموش رہے. اس نے دوبارہ پوچھا کرتے ہوئے کہ آپ فقہ اور حدیث کے بڑے عالم ہیں یا سالم؟ پھر آپ نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پوچھا تو فرمایا جا کے سالم سے خود پوچھ لو. علماء لکھتے ہیں کہ دراصل میں بڑے عالم آپ تھے، آپ اپنے منہ سے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ صوفیہ تو باریک تک جاتے ہیں، ہمارے وہاں تو انکساری اور عاجزی والا ایک لاحقہ بیجا بھی لگ جاتا ہے، لیکن ایک حقیقت کی طرف ہے. آپ نے یہ فرمایا، علماء نے یہ لکھا اس کی وضاحت میں کہ سالم واقعی میں علمیت میں آپ کی طرح درجہ نہیں رکھتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا، میں آگے جو پڑھنے جا رہا ہوں نا امام زین العابدین کے لیے تو مزاج آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت قاسم نے یہ نہیں کہا کہ انکساری کا آپ کوئی لاحقہ لگا دیں اور کہیں کہ نہیں جناب جو ہے وہ میں تو چھوٹا ہوں، سالم ہی بڑے ہیں. جبکہ آپ نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ سالم سے جا کر پوچھ کے زیادہ علم کس کا ہے، باصلاحیت کون ہے، اس فضل کو بیان کرنے کے لیے. تو علماء نے کہا کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں کیوں نہیں دیا؟ فرمایا نہ میں جواب اس لیے نہیں دیا کہ یہ جھوٹ میں شمار نہ ہو. انکساری بھی بنتی تھی، لیکن کہیں ہمیں حق گوئی اور معاملے کو اس کی اصل صورت کے حوالے سے بھی کوئی جو جزیہ چاہیے تھا، تو یہ جزیہ یہاں پر موجود ہے کہ حضرت قاسم نے حضرت سالم کے علم کی بڑھنے والی بات اس لیے ذکر نہیں کی کہ یہ کذب ہو جاتا. ان تمام باتوں سے جو آپ نے میں نے سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اس دور میں اگر کسی نے کسی کی تعریف کی ہے نا اور بڑا کہا ہے تو واقعی میں وہ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے. یہ میں اس پاکیزہ دور میں لوگوں کے اندر چمچہ گیری نہیں ہوتی تھی، وہ سیدھی بات کر دیتے تھے. اب یہاں پر دیکھیے امام زین العابدین کو آپ کے دور کے جو اجلہ علماء ہیں، جس میں شہاب زہری ہیں یا طاؤس ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے عالم، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے زہری کے علم کو، تم نے جناب امام زین العابدین کے علم کو اور ان کے تقوی کو، ان کے ورع کو، ان کی پاکیزگی کو، شریعت کی پابندی کو کیسے دیکھا، تو اب آپ سماعت فرمائیے. قال زہری، حضرت شہاب الدین زہری یہ بات کہتے ہیں، ما رأیت قریشا افضل منہ، میں نے اس دور میں رسول اللہ کے خاندان میں آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. کہتے وکان ما ابیہ یوم قتل ابن 23 سنہ، فرمایا کربلا میں آپ اپنے والد کے ساتھ تھے. شہاب زہری کہتے ہیں اور جس وقت آپ کے والد گرامی کو شہید کیا گیا آپ کی عمر 23 سال تھی، وہ مریض اور آپ اس وقت مرض میں تھے. اور حضرت محمد بن سعد یہاں پر کہتے ہیں کہ لا تعرضوا لهذا المریض، یزیدیوں نے گویا کہ ان کے ساتھ تعرض نہیں کیا اس لیے کہ آپ مریض تھے. اب آپ آئیے، ایک دوسرے بزرگ کہتے ہیں کون ہے امام زین العابدین؟ فرمایا کان من اورع الناس، اس دور میں سب سے بڑے اورع، سب سے بڑے پرہیزگار حضرت امام زین العابدین تھے. وَأَعْبَدِهِمْ وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ تعالی عز وجل، یعنی وہ اس دور مبارکہ کے اندر سب سے بڑے متقی، عبادت گزار اور ورع کرنے، اورع، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا بندہ اس صالحین کے دور میں، تابعین کے دور میں، اقطاب اور قطب کے دور میں کہا گیا کہ اس دور میں خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اگر ہم نے کسی کو دیکھا، شریعت کا پابند دیکھا، تو وہ امام زین العابدین کو دیکھا. کہا ہم نے امام زین العابدین. اب ان کا حلیہ مبارک بھی ذکر کیا آگے مورخین، کیونکہ ساری باتیں تو ہم سنتے ہیں لیکن یہ بات بھی ذرا سنیے. فرماتے ہیں وَكَانَ إِذَا مَشَى لَا يُخْطُرُ بِيَدِهِ، اس عبارت کا خلاصہ یہ بنا کہ آپ اتنے بڑے نسب والے، اتنے بڑے خاندان والے، اور ظاہری علوم میں بھی آپ کو شرعی علوم امامت ہے، لیکن فرمایا آپ کی چال متکبرانہ نہیں تھی، آپ اکڑ کے کبھی نہیں چلتے تھے. یہ امام زین العابدین کی. فرمایا وَكَانَ يَعْتَمُّ بِعِمَامَةِ الْبَيْضَاءِ، آپ سر پر سفید امامہ باندھتے تھے. یہ فرماتے وَكَانَ يَعْتَمُّ بِعِمَامَةِ الْبَيْضَاءِ يُرْخِيهَا مِنْ وَرَاءِ،
اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ سفید امامہ باندھتے تھے، پیچھے سے شملہ چھوڑتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ پینچ اتنی ڈھیلی باندھتے تھے کہ پیچھے سے پینچ جو ہے، جس طرح ہم سخت امامہ باندھتے ہیں نا، تو آپ گویا کہ پینچ کو ڈھیلا باندھتے تھے اور پیچھے سے شملے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کی جو پینچ ہے وہ بھی ڈھلکی ہوئی نظر آتی تھی. یعنی یہ ایک تقوی اور ورع آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر تھا. فرماتے وکان کنیت ابو الحسن، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، جو آپ کو اور محمد بن سعد کہتے کانا ثقۃ مامون کثیر الحدیث ہے. کثیر الحدیث، یہ علم حدیث کے اندر جس کے لیے یہ ٹائٹل دے دیا جائے نا، وہ اپنے وقت کے اجلہ محدثین کثرت سے روایت کرنے والوں میں کثیر الحدیث. آپ رسول اللہ کے سب سے زیادہ فرامین کو بیان کرنے والے تھے. یعنی اس سے پتا چلا کہ اس دور میں محدث جس کے پاس رسول اللہ کی باتیں آتی ہیں، ان کی صفوں کے اندر حضرت امام زین العابدین کا یہ مقام تھا کہ آپ قلیل الحدیث نہیں تھے، کثیر الحدیث تھے. یعنی آپ کے پاس جب بیٹھا جاتا تو آپ سرکار کی اتنی باتیں بتاتے تھے کہ آپ کا لقب تھا کثیر الحدیث، سرکار کے فرامین کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے اور سب سے زیادہ بیان کرنے والے. یہ آپ کا لقب ہے. فرما عالیا رفیعا وراعا وامہ غزالہ. یہ پھر آگے انہوں نے دوسری بحث کو یہاں سے ذکر کیا. تو یہ دیکھیے آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا مقام. اب اس کے ساتھ میرے اور آپ کے حیا کے لیے ایک بات مزید عرض کروں. سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وقال یحیی بن سعید الانصاری سمعت علی بن حسین وهو افضل ہاشمی ادرکتہ یقول. جناب یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین ہاشمی خاندان میں بہت اونچا درجہ تھا. وہ کہتے ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے ان سے ملاقات کی ہے. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے ان سے ملاقات کی ہے. کہتے ہیں یقول، اور میں نے ملاقات کی تو شاگردوں نے پوچھ لیا ہوگا کہ امام صاحب اس وقت کیا بات کر رہے تھے. تو یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ بات سنی تھی کہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ احبونا حب الاسلام فما برحا بنا حبکم حتی صار علینا عارا وفی روایت حتی بغتتمونا الی الناس. یعنی یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ جب آپ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ یہ کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ کوئی آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کوئی آپ کی زیارت کر رہا ہے، تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر فرمایا کہ تم ہم سے اسلام کی خاطر محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت سے ہمیں شرم بھی آتی ہے. یہ بھی جملہ کہا آپ نے. اب یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، اس کی کئی جہتیں نکل سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو کہ ہم خون حسین ہیں اور آل رسول ہیں، تو ہمیں شرم بھی آتی ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم تو ادب و تعریف کر کے اجر پا رہے ہو، لیکن آپ تقوی اور خوف خدا میں کہتے ہیں تمہارا یہ ادب بتا رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری بہت ہے. جس طرح کہ حضرت داتا صاحب نے لکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جب مجمع میں آئے تو آپ کے مرید حضرت داؤد تائی، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جاء ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو رسول اللہ کا بیٹا آیا. تو آپ رونے لگے اور آپ نے کہا رک جاؤ، یہ جملہ میرے لیے نہ کہو. فرمایا میں تو خود اس فکر میں ہوں، جو اس بات کا خلاصہ ہے، جو موضوع مضمون بنتا ہے، کہ میں تو خود اس فکر میں ہوں کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. حضرت داؤد تائی کہتے ہیں اتنا اعلیٰ نسب، اتنے متقی اور پرہیزگار، لیکن یہ خوف خدا سے مستغنی نہیں ہے. ہم جیسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو حضرت داؤد تائی کے اوپر غشی آ گئی اور وہ زمین پر گر گئے. آج ہم دو چیز پڑھ کر بشارتوں میں اور بشارتوں کے اندر ہم غیر سنجیدہ ہو کر سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم نے کوئی نیک کام کر لیا تو ہم گویا کہ معصوم ہو گئے، اب جو بھی غلط کام کرتے رہے. بھائی ہم نے یہ جو نیک کام کر لیا ہے، اتنی کتابیں لکھ لی ہے، اتنا پڑھ لیا ہے، اتنا غریبوں کو صدقہ کر دیا ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو بشارتوں کو بھی لیتا ہے لیکن رب کے خوف سے مستغنی نہیں ہوتا
اس لیے کہ اس کی اصل عبادت یہ بنتی ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ اس میں میری کوئی کوشش و جد و جہد ہے، یہ تو میرا رب کا کرم تھا اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق نے ان کو روکا، فرمایا ہاں، فرمایا آپ رسول اللہ کے بیٹے نہیں تو کون ہے؟ فرمایا میں تو اس بات سے خوف کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کا جواب میں اللہ کے رسول کو کیسے دوں گا۔ تو حضرت داؤد طائی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، زمین پر دھڑام سے گر گئے کہ ان کا تو خاندان بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، لیکن پھر بھی یہ آخرت کی جواب دہی سے کانپ رہے ہیں کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ تو ہم اپنی کسی نیکی کے اوپر خوش ہو جائیں اور تقیہ کر کے رہ جائیں کہ جناب ہم صالحین میں سے ہو گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی قدر کی بات ہے۔ نیکی کرتے چلے جاؤ، اس کا اجر خدا پر چھوڑو، اس پر خوش ہونے کی بجائے ایسی خوشی کہ جو ہمیں اگلے عمل کے لیے لاپرواہ کر دے اور سست کر دے۔ ان صالحین کے عمل نے بتایا بلکہ ڈرو کہ جو تم نے نیکی کی ہے وہ خدا قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی بندے کا محتاج نہیں۔ تو فرمایا یہی ورع ہے، یہی تقوی ہے جو ہم نے امام ذو العابدین میں اور امام جعفر صادق میں، اور یہی طریقت کی میرے دوستوں بزرگوں روح اور علامت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت، ایک تو یہ ہے کہ تم اسلام کی خاطر ہم سے محبت کرتے ہو تو ہمیں شرم آتی ہے۔ اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ تمہارا چومنا، تمہارا بوسا، تمہارے معاملات، تو ہم تمہیں کیا ریٹرن کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ خوف ذمہ داری کا جو ہے اس سے حیا آتی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ ایسے ملے ہوں آپ کو کہ جو بظاہر اہل بیت کی محبت کا نام لیتے ہوں اور پیچھے آپ کے خلاف بات کرتے ہوں، تو ایک اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے، کیونکہ آگے وہ بات آگے آ رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تم اسلام کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو، تو مجھے شرم آتی ہے کہ جب اسلام کے لیے کر رہے ہو تو اسلام کی محبت وقتی تو نہیں ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر ہماری قدر کو بھی جانو، ہماری حیثیت کو بھی جانو۔ اس لیے کہ آگے امام زین العابدین یہ جملہ کہہ رہے ہیں اور یہ سنجیدہ کر رہے ہیں۔ فرمایا حتی بغضتمونا الی الناس، فرمایا اگر ہمارے لیے اسلام کے ساتھ کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو ہمیں تم نے مغضوب کیوں بنایا، یعنی ہم پر اتنا ظلم کیوں کیا، میرے والد کو قتل کیوں کیا، میرے سامنے میرے بھائیوں کو کیوں قتل کیا۔ ایک معنی جو آگے کا یہ بھی بنتا ہے کہ پھر تم نے ہمیں مغضوب کیوں بنایا، ہمارے لیے تم غاضب کیوں بنے، ہمیں مظلوم بنایا، تم ظالم کیوں بنے۔ جب ہمارا ہی واہ واہ کر رہے ہو اور اسلام کے لیے کر رہے ہو تو پھر ہمیں شرم آتی ہے کہ اسلام کا نام لے کر دنیا داری، اسلام تو جب بندہ اسلام کا نام لیتا ہے تو وہ تو آخرت میں جواب دینے کے حوالے سے دنیا میں کام کرتا ہے۔ تو اگر تم آل رسول سے محبت، رسول اللہ کی اولاد سے محبت فرما رہے ہیں آپ، کہ اگر رسول اللہ کی اولاد سے محبت تم نے اسلام کے لیے کی تو پھر ہم پر ظلم کیوں کیا، ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات تم نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں محبت میں کس طرح میچور ہونا چاہیے۔ جس کے ساتھ دینی محبت کرے نا اور دین کے لیے محبت کرے تو اس کے پیٹھ پیچھے بھی پھر اس کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ یہ امام ذو العابدین نے کہا کہ مجھے شرم آتی۔ اور ایک معنی وہ ذمہ داری کا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تم اگر سچے ہو، اسلام کے لیے محبت کر رہے ہو، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ مجھ سے جب رب پوچھے گا کہ تم اتنے بڑے شان والے تھے اور تمہارے پاس جب لوگ آئے تو تم نے کیا دیا آپ نے پورا۔ لیکن اسی طرح خوف اور امید کے درمیان کیفیت جس کو ہمارے لیے سمجھانے کے لیے کہ وہ قبول ہوا، جو جتنا بڑا ہے اس سے اتنا پوچھا جائے گا۔ پیر بیعت کر کے آزاد نہیں ہوتا، مرید پابند نہیں، پیر اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کے عقیدے کی حفاظت، اس کے اعمال کی حفاظت، کیونکہ اب پوچھا جاتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو ماتحت، جو نیچے والا اس کی کفالت میں تھا، بچہ کیسا ہوا، بچے نے کیا عمل کیا، یہ باپ اور ماں سے پوچھا جائے گا۔ مرید نے کیا کیا، یہ مرشد سے پوچھا جائے گا۔
کیونکہ وہ اس کے زیر کفالت، وہ اس کی بات مانتا ہے، تو لہذا اس کو بعد میں پکڑا جائے گا، اس کے دوست کو پہلے پکڑا جائے گا۔ اب وہ خیر کا کام صحیح کر گیا تو اس کو تو اجر ملے گا، اس کے باپ اور مرشد کو دگنا اجر ملے گا۔ تو جس طرح گرفت ہے اس طرح اجر ہے۔ آج ہم نے گرفت والا دروازہ بند کر دیا ہے اور وہ پنہ پھاڑ دیا ہے، بس تمہارا کام ہے مرشد کی تعظیم کرو، بس تمہارا کام ہے تم جناب جو ہے کہ وہ استاد کی تعظیم کرو، اور مرید اور مرشد، مرید اور شاگرد چاہے بدعقیدگی میں بھٹک رہے ہوں، چاہے کسی کے ساتھ مل رہے ہوں، چاہے کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہوں، حضرت کی آ کر خدمت کر دی تو بری، ایسے پیر قیامت کے دن رگڑے جائیں گے۔ یہ حضرت امام زین العابدین کا قول مبارک ہے کہ مرید پابند نہیں، پیر اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے یہی بات کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس بات سے کہ تم اسلام کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کیا سامان کیا۔ اور ایک معنی وہ ہے کہ منافقت کرتے ہو، نام لیتے ہو کہ ہمیں آپ سے محبت اسلام کے لیے ہے اور پھر ہمارے خاندان پر ظلم کرتے ہو۔ تو لہذا یہاں پر اس کو ذرا بیدار دماغی کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ سمجھیے کہ جب ہم دین کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر سیاسی لیڈر اور دنیا داری پیچھے ہے، پھر وہی مرشد، وہی عالم جس سے اسلام کے لیے محبت، کیونکہ سیاستدان سے ہم اسلام کے لیے محبت نہیں کرتے، دنیا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ علماء دین، شریعت، مدارس، مساجد، ان صحابہ، اہل بیت، قرآن، ان سے محبت ہم دین کے لیے کرتے ہیں۔ لہٰذا جس سے دین کے لیے محبت ہوگی تو پیٹھ پیچھے پھر اس کے ساتھ منافقت نہیں ہوگی۔ یہ امام زین العابدین کا پیغام یہاں پر آ گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کتنے بڑے عابد و زاہد تھے، ذرا غور کیجیے۔ آپ کے مقام و فضائل تو بہت بلند ہے، لیکن آپ کی نجی زندگی کو ہم ٹچ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وَذَكَرُوا أَنَّهُ احْتَرَقَ الْبَيْتُ، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی۔ فرمایا الذی ہوا فی، آپ اس کمرے میں موجود ہیں اور آگ لگ گئی ہے اور لوگ آگے جناب آگ بجھانے کے لیے۔ جب آپ نے نماز ختم فرمائی اور آگ بجھ گئی تو ان سے کہا گیا کہ جناب یہ تو آگ لگی ہوئی تھی اور آپ کیا کر رہے تھے؟ فلما انصرف قالوا له ما لك لم تنصرف، آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹے؟ نماز توڑ کے چلے جاتے آپ، یہ کہیں آگ آپ پہ اوپر آ کر گر جاتی۔ ورع اور تقوی اور توکل آپ دیکھیے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں، اس بات کو آپ ذکر کرتے ہیں، فرما اشتغلت عن هذه النار بالنار الاخرى، فرما کس آگ کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اس آگ سے بچنے کی بات کر رہا تھا، میں تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس آگ سے بچنے میں لگا ہوا تھا۔ تم اس آگ کی بات کرتے ہو، تمہیں اس آگ کی پرواہ تھی، مجھے تو اس آگ سے بچنے کی پرواہ تھی۔ یہ آپ کا وہ جملہ، یہ وہ نماز کی کیفیت ہے، یہ ہے وہ خشوع خضوع جو نماز اور عبادات کے اندر مومن کے اندر آنا چاہیے۔ یہ آپ کا وہ توکل کہ میں تو اس آگ کے ذریعے اس آگ کے ذریعے اس آگ کا دفاع کر رہا ہوں کہ اس آگ کی کیا سختی ہے جو اس آگ کی سختی، یعنی ایسا انہماک، وہ جو حدیث پاک کے اندر آئے نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں، فرمایا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھ، عبادت ایسے کر، دین کا ہر کام ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہیں تو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت آپ دیکھیے۔ فرمایا میرا دھیان اس آگ کی طرف نہیں گیا کیونکہ میں اپنے رب سے تو وہ آخرت والی آگ سے پناہ مانگ رہا تھا۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے عبادت میں سنجیدگی کا بہت بڑا درس ہے۔ ہماری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، ہم نماز کوئی نہیں چھوڑتے، لیکن نہیں آتی تو یہ سنجیدگی نہیں آتی، یہ سنجیدگی نہیں آتی۔ اس لیے نمازوں کا کوئی اثر ہماری ذات پر نہیں ہوتا، اس لیے تنہائی میں کوئی خوف خدا نہیں، کیونکہ جہاں سے خوف، جہاں رب سے ملنے کا اور اس کی معرفت کا درجہ ہے، وہاں میں نہیں پتا کہ کس کے آگے ہم نے پیشانی رکھی، کیا کیا۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا مقام کیا تھا۔ دیکھیں جیسے ہی نماز، میرے دوستو بزرگوں، اللہ سے ملاقات ہے، ہمارا حال وضو خانے پر کیا ہوتا ہے؟ نماز تو چھوڑیے، نماز میں ہمارا حال برا ہوتا تو وضو خانہ کیا؟ ادھر بندہ وضو کرتا ہے اور پوری مسجد میں پانی گراتا ہوا آتا ہے۔
اور احسان کرتا ہے کہ جناب مؤذن صاحب نے اذان دی اور ہم نے احسان کیا ورنہ مسجد خالی رہ جاتی. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ اعلان ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے رب کے پاس جانے کا. آپ جب کسی بہت بڑی عظمت والی ذات کے پاس جاؤ نا تو گھر سے ہی گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ آپ کے چال چلن تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے دروازے پر پہنچنے کے بعد آپ پر ایک اور ہیبت آ جاتی ہے. دفتر میں داخل ہونے سے پہلے باہر ابھی آپ کو بلایا جائے گا. آپ عام طریقے سے نہیں رہتے جس طرح آپ ہیں، آپ کے اندر کی کیفیات تبدیل ہوتی ہے. یہی نماز کے طریقے، توجہ کیجیے، یہی نماز کے طریقے. حضرت امام زین العابدین کے بارے میں ہماری ساری تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. وَكَانَ إِذَا تَوَضَّعَ يَصْفَرُّ لَوْنَهُ. آپ جب صرف نماز کا وقت ہوتا، اللہ اکبر، خشیت الہی اور خوف خدا آپ دیکھیے، اور اللہ سے محبت اور ڈر دیکھیے. کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو. آتا ہے کتابوں کے اندر جس کی عبارت میں نے پڑھی کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو فرماتے، یصفر لونہ، آپ کا چہرہ بدل جاتا. خوف کے آثار آپ کے چہرے پر ہوتے کہ کس کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہوں. آج میں اور آپ وضو کی کیفیت میں کیسے ہوتے ہیں، درس لینا چاہیے. کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا اپنے آپ سے اور آپ سے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا، اسی سے ہی سارے چلن سیکھیں گے. اب آپ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے ایک شخصیت پر، لیکن پورا اسلام ان میں نظر آ رہا ہے. یہ ہے اور اس کی ضرورت. فرمایا کہ اذا توضا یصفر لونہ، جب آپ وضو فرماتے آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، پیلا پڑ جاتا خوف سے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ہمارا کیا حال ہے؟ نل کا کھلا ہوا، پانی بہ رہا ہے، ادھر بھی بات چل رہی ادھر بھی، اس کو یہ نہیں پتا کہ اب تو نے جانا کس کی بارگاہ میں. فرما فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ارْتَعَدَ مِنَ الْفَرْقِ. فرمایا آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ کی پیشانی سے خوف چھلک رہا ہوتا. اور جب کسی نے پوچھا یہ کیفیت آپ پر کیوں ہوتی ہے، آپ اتنے ڈرے ڈرے کیوں ہوتے ہیں، تو آپ نے شاہ فرمایا لا تدرون بین یدی، تجھے پتا نہیں میں کس کے سامنے ہوتا ہوں، ان اقوم ولمن اناجی، اور تجھے یہ پتا نہیں کہ میں کس سے مناجات کرنے جا رہا ہوں. اور فرمایا یہی ہوا کہ جب آپ حج پر گئے اور جب آپ نے تلبیہ کہا حرم کے دروازے کے قریب، یعنی جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، ولما حج اراد ان یلبی، جب آپ نے تلبیہ کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ، تیرے لیے حاضر ہوں یا اللہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے وہ ذات جس کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں، اے میرے اللہ، اے وحدہ لا شریک، رب میں تیرے حضور حاضر ہوں. حضرت سیدنا احساس آپ دیکھیں. اور ایک جملہ آگے آ رہا ہے، شاید وقت نہ رہے پہلے کہہ دوں. آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا جملہ، فرما ہر انسان کے لیے اس کی فکر اس کا آئینہ ہے. اور فرماتے ہیں ہر بندے کی سوچ اس کا آئینہ ہے، اس میں اپنے منہ کو دیکھ لے وہ کیا ہے. اس میں وہ منہ نظر نہیں آئے گا جو آئینے میں نظر آتا ہے، اس میں اندر کا منہ نظر آئے گا جس کو خدا قبول کرتا ہے. فرما اپنی فکر کو سامنے کھڑا رکھ اور اس میں تو دیکھ کہ تجھے خدا بخشے گا یا کیا کرے گا، تیری حرکتیں کیسی ہیں. تو یہ سرکار امام زین العابدین جو ہمارے مرشد اعظم ہیں، آپ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ ہر بندے کی سوچ اس کا آئینہ ہے، ہر بندے کی سوچ اس کا آئینہ ہے. اس لیے کسی سیانی نے کہا کہ آئینہ بھی بڑا مرشد ہوتا ہے کہ جب اس میں دیکھنے کے ساتھ نظریں نہ چراؤ بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ تو کتنے پانی میں ہو، تیرے حالات کیا اور تو کر کیا رہا ہے. تو حضرت سرکار امام زین العابدین نے جب تلبیہ فرمایا تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور ڈر کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے اللہم یہ تلبیہ کہ آپ نے کثرت شروع کی تو فرما غشی علیہ حتی سقط عن الراحلہ. آپ جب اپنے میقات کے قریب پہنچے ہیں اور جب آپ نے یہ جملہ کہا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، تو کانپنے لگ گئے کہ میری زبان اور میرا دل کہاں جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بتانے کے کہ زبان سے کہہ رہا ہے حاضر ہوں اور دل تو کچھ اور چاہ رہا ہے. فرمایا دوبارہ جب کہا تو بدن پر کپ کپی آئی، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ کہا تو سواری سے دھڑام سے زمین پر گر گئے. یہ آپ کا خوف خدا، یہ آپ کی سنجیدگی، یہ آپ کے دل میں اپنے رب کی عزت، یہ آپ کے دل میں
اللہ رب العالمین جل والا کی محبت یا آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین جل والا کی قدر. میں جملہ یہاں پر حضرت طاؤس کا پڑھتا ہوں، توجہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی شاگرد، تابعیوں کے سردار حضرت طاؤس کہتے ہیں ایک بڑے پتے کی بات میں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین، میں نے کہا اتنی ان پر لکھا ہے اہل سنت نے، کیونکہ یہ مرشد اعظم ہے. حضرت طاؤس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعت وہو ساجد عند الحجر، فرما میں حج میں حضرت امام زین العابدین کے ساتھ تھا. طاؤس کہتے ہیں جو سید المحدثین ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ حجر اسود سے پھر ایک کونے میں چلے گئے لوگوں سے دور. ایک فقیر اور ایک جس کو سمجھانے کے لیے کہا جائے، آگے وہ روایت بھی موجود ہے، جیسا کہ منگتا جو ہوتا ہے نا، اس طرح بالکل اپنے دور جا کر حجر اسود سے دور ہو گئے. اور یقول، اور وہاں رو کر کہہ رہے تھے عبیدک، میں تیرا بہت چھوٹا بندہ ہوں. عبیدک بفنائک، دور جا کر آپ کھڑے ہوئے اور کہا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے گھر میں آ کر پڑا ہوں. عبیدک بفنائک، آ گیا ہوں تیرے گھر میں، بہت تیرا چھوٹا سے بندہ ہوں. آگے کہتے ہیں مسکینک بفنائک، تیرا بندہ تیرا بھکاری ہے اور تیرے گھر آ گیا ہے. وہ فقیرک بفنائک، تیرا منگتا اور تیرے گھر آ گیا ہے. جملے آپ نے کیا کیے ذرا غور سے سنیے. عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، فقیرک بفنائک. طاؤس کہتے ہیں ایک ایک جملہ کان سے گزر کر میرے دل پر لگتا تھا. کہتے ہیں میں بھولا نہیں. یہ طاؤس خود بہت بڑے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں فواللہ، آگے جملہ سنیے، کہتے ہیں فواللہ ما دعوت بہا فی کرب قط الا کشفا. فرمایا جب مجھ پر بہت بڑی مشکل آتی، طاؤس کہتے ہیں، اور مجھے لگتا تھا بھی مشکل ٹلے گی نہیں، تو مجھے امام زین العابدین کے وہ جملے یاد آتے، تو میں پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا تھا عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک فی فنائک. کہ وہی جملے جب میں دعا میں کرتا تو اسی وقت میری مشکل حل ہو جائے گا. یعنی یہ جملے جو آپ نے بنا کر نہیں، ایسے ہی کہے، وہ وظیفہ بن گیا. یہ شان امام زین العابدین کی. وہ کیا بن گیا؟ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ان کو ایک بندہ پکڑ کر جناب جو ہے کو تعویذ دیجئے تعویذ دیجئے، انہوں نے بنا کر دے دیا، چلو جی ہو گیا تعویذ. اس کا کام ہو گیا، وہ تعویذ لوٹانے کے لیے آیا، اس میں لکھا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا واہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش. یہاں تو ہم سات کا انتظار کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، سات کو دیکھا جاتا ہے، کون سی سات بنے گی. لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کاغذ کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں شفا عطا فرماتے ہیں. امام زین العابدین کو دیکھیے، یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی کتاب اٹھا کر آپ پڑھ رہے ہیں، بالضبط جو آپ کی زبان نے کلمات کہے، عبیدک بفنائک، ومسکینک بفنائک، وفقیرک بفنائک، یہ جملے آپ کی زبان سے نکلے، یہ دعا کی قبولیت کا ایسا وظیفہ بن گیا کہ بعد والے نہیں، خود دعاؤں میں مقبول بندہ. حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آئی، فرمایا ما دعوت بہا فی کرب قط الا کشفا. فرمایا جب بھی کشف عنی، جب بھی میں نے یہی کلمات دعا کے اندر کیے تو اللہ نے میری مصیبتوں کو دور کر دیا. میرے دوستو، بات کو یہاں پر ہم سمیٹتے ہیں اور اختتام کی طرف چلتے ہیں. ہمارا وقت تقریباً کیونکہ اس حوالے سے مکمل ہو گیا. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کے چند ملفوظات. آپ فرماتے ہیں فقد الاحبۃ الغربہ. کسی نے پوچھا حضور غربت کیا ہے؟ فرما دوست کو چھوڑ دینا، مخلص دوست کا گم ہو جانا، مخلص دوست کا، دوستوں کا کھو دینا، یہ غربت ہے. واقعی کیا جملہ فرمایا. فرماتے ہیں فقد الاحبۃ الغربہ، وہ دوست نہیں جو مطلب کہ جو واقعی میں دوست. فرما ایسا دوست جس کو دوست کہتے ہیں. اب دوست کی کیا وضاحت کریں آپ؟ یہاں تو ہم جس کو دوست کہتے ہیں وہ تو کچھ اور ہوتا ہے، جس کو دوست کہا جاتا ہے. فرمایا غربت کیا ہے؟ فرمایا دوست کا بچھڑ جانا. آپ نے فرمایا کان یقول، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ عبادت کیسی کرتے ہیں.
فرما تین قسم کے نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے لوگوں کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام، فرمایا ان قوما عبدوا اللہ رہبا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلاموں کی طرح عبادت کرتے ہیں، نہیں کروں گا تو ڈنڈا مارے گا. اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو رغبت اور عوض کے لیے کرتے ہیں، فرمایا جو ڈر کر، اس حوالے سے ڈر کے کہ نہیں کروں گا تو پٹائی ہوگی، فرمایا یہ غلاموں والی عبادت ہے. اور جو عوض مانگتا ہے یہ بیپاری اور بزنس مین کی عبادت ہے. اور فرمایا جو اس کی شوق میں کرتا ہے یہ ابرار اور اخیار کی عبادت ہے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کا قول ہے. ایک مرتبہ اپنے شہزادے سے آپ نے فرمایا، حضرت زید شہید سے اور امام باقر سے آپ نے فرمایا میرے بیٹے کبھی کسی فاسق جو دین کو پسند نہ کرتا ہو، نمازیں چھوڑتا ہو، جو منہ میں آئے بک دیتا ہو، جس کے نزدیک خوف خدا شریعت، خوف خدا نہ شرم نبی کچھ نہیں ہے، جو بھی ہو بس وہ چل پڑے، کسی کے پیچھے بھی چل پڑے، چاہے وہ حضرت ابوبکر کے خلاف بات کر رہا ہو یا جو کر رہا ہو، فرمائے تو چل پڑے، صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہو، اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہو، لیکن بس دوستی رکھی. تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے کبھی فاسق سے دوستی نہ کرنا. ہم سب ان کی اولادوں کے درجوں میں، پوری امت امام زین العابدین کی اولاد ہے. آپ وصیت کرتے ہیں حضور کی امت کو، فرمایا میرے بیٹے کبھی فاسق سے دوستی نہ کرنا. فاسق سے مراد جو شریعت کو اہمیت نہیں دیتا، جس کو پتہ ہی نہیں وہ آیا کہاں پر ہے، جس کو مقام ہی نہیں پتا نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے. کیونکہ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں نا وہ انگریزی ذرا بھی نہیں پڑھتے، کمپیوٹر آ جاتا ہے ان کو. اور جو سمجھنے والے نہیں ہوتے ان کو سب بھی آئے تو نہیں. لوگ کہنے لگے جی آپ نیک کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے کہا نیک تقریر سن کر نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے بنا جاتا ہے، وہ شوق کا ہوتا ہے. تو فرمایا فاسق جو شریعت اور اللہ کے دین پر کوئی اہمیت نہ دے، فرمایا اس کی دوستی اختیار نہ کرنا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تیرے کو بانٹ دے گا. ایک پھر آپ نے فرمایا بخیل سے دوستی نہ کرنا، جو ہو تو بہت بڑا آدمی لیکن اس لیے فرمایا وہ اس کا مال تجھے رسوا کرے گا، اس لیے کہ تجھے اس سے حاجت ہوگی اور تجھے دیتا بھی نہیں ہوگا، صرف باتوں میں الجھا رہا ہوگا. تو فرمایا کنجوس کو دوست نہیں رکھنا، ایک فاسق کو جس کی نظر میں شریعت کی اہمیت نہ ہو دوست نہیں رکھنا. بات آپ دیکھیں سونے سے قیمتی باتیں ہیں، یہ آپ کے ملفوظ ہے. اور آپ یہ بات فرماتے ہیں مزید، اور فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ رکھنا، کیونکہ جھوٹے کی دوستی ایک سراب کے مانند ہے. چل چلاتی دھوپ ہونا تو زمین سے ایک بھاپ اٹھتی ہے، پیاسے کو لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، بندہ جب اس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ تھوڑا اور آگے چلے جاتا ہے، وہ اور چلا جاتا ہے. فرمایا جھوٹے سے محبت نہ کرنا اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا. اس کی محبت اور اس کی دوستی سراب کے مانند ہے جو دور سے قریب معلوم ہوتی ہے اور قریب سے دور معلوم ہوتی ہے. وہ تیرا وقت ضائع کر دے گا، وہ تجھے الجھا دے گا. اب بات کو میں اس حوالے پر ختم کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین آئے. یہ کون بندہ ہے ذرا سنیے آپ. تو حضرت جابر بن عبداللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی عمر، یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الحج میں روایت موجود ہے، آپ کی عمر 14 سال تھی جب آپ امام حضرت جابر بن عبداللہ سے ملنے آئے تھے. 38 سال آپ کی عمر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی بصارت بھی بظاہر کم ہو گئی تھی. لیکن یہ حدیث پاک پہلے سن لیجئے. جب آپ امام زین العابدین آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن زبیر یہ کہتے ہیں کہ کننا عند جابر ابن عبداللہ فدخل علیہ علی ابن حسین. امام زین العابدین آئے، اس وقت ہم صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب بیٹھے ہوئے تھے تو جب ان کو بتایا گیا کہ جناب جو ہے کہ وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین آئے، تو جابر بن عبداللہ نے یہ بات روایت کی اور بیان فرمائی. فرمایا کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا، کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے قریب تھا، فدخل علیہ حسین ابن علی. امام حسین اس وقت بچے تھے، ظاہر سی بات ہے سرکار جب حیات تھے ظاہری، تو جا رہے تھے تو سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا امام حسین کا، وقبلہ اور ان کو چوما، وَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ اور ایسے پکڑ کر پیار کے اپنے پہلو میں لے لیا حضرت امام حسین کو. ثم قال اور مجھے دیکھ کر کہا یولد لابنی ھذا ابن یقال له علی. اے جابر، میرا یہ حسین جو میری گود میں نا، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا. جابر بن عبداللہ کریں
اذا کان یوم القیامت، اے جابر سن، یہ جو میرا حسین ہے نا جس کو میں چوم کر اپنی گود میں لے رہا ہوں، اس کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، اور جابر اس کی شان یہ ہوگی کہ قیامت کے دن لوگ کانپ رہے ہوں گے، لیکن وہ ایسا بندہ ہوگا جس کے لیے خدا کے عرش کے کنارے سے آواز لگائی جائے گی، لیقم سید العابدین، ارے اللہ کی عبادت کرنے والوں کا سردار کھڑا ہو جائے۔ یہ رسول اللہ نے بیان کیا، فرمایا فیقوم ہوا، وہ میرا بیٹا کھڑا ہوگا۔ یہ امام زین العابدین جب آئے جابر بن عبداللہ کے پاس تو فرمایا میں نے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار نے جابر بن عبداللہ کو کہا تھا میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی یہ آئے گا تیرے پاس، اس کی شان یہ کہ میدان محشر میں اس کے نام پر منادی ندا کرے گا، اور کہا جائے گا کہ وہ سید العابدین، عابدین کا سردار اور امام، میرے بندوں کا مرشد اعظم کھڑے ہو جائے۔ فرمایا وہ کھڑا ہوگا، اور جابر جب تجھے ملے نا تو میرا سلام بھی کرنا۔ سلام۔ شواہد النبوہ میں حضرت عبد الرحمن جامی نے اس مسئلے کو لکھا، اور مسلم شریف کتاب الحج کے اندر جو سب سے بڑی روایت جس میں جابر بن عبداللہ نے حضور سید عالم کے حج کو بیان کیا ہے، اس میں یہ آتا ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی نقشبندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت جابر بن عبداللہ بڑھاپے کی وجہ سے اور آپ کی بصارت بظاہر جو تھی وہ نہیں رہی، لیکن آپ کی بصارت نہ رہنا ایک گویا کہ ایک ظاہری پہلو تھا تقاضا بشری کا، لیکن پھر بھی آپ ہم سب کی بصیرتوں اور بصارتوں سے زیادہ روشن تھے۔ آپ کو فرمایا گیا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو نظر کم آ رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا جناب جو ہے وہ علی بن حسین ہے۔ کہا کون آیا؟ کہا علی بن حسین۔ کہا حسین کا بیٹا علی آیا ہے؟ کہا مجھے اٹھاؤ جلدی سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو اٹھایا گیا، آپ دروازے تک پہنچے۔ حضرت امام زین العابدین کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ حضرت عبد الرحمن جامی کہتے ہیں پیشانی چومی، پھر دھڑام سے زمین پر گر کر حضرت زین العابدین کے پاؤں چومے۔ رتبہ اس صحابی کا اعلیٰ ہے، یہ صحابی رسول ہیں، لیکن مقام امام زین العابدین دیکھیے، سرکار کا بوڑھا صحابی اور عظیم صحابی جابر بن عبداللہ کو کون نہیں جانتا، پوری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے۔ امام زین العابدین 14 سال کے نوجوان ہیں، ان کے پاؤں چومے، اور شاگردوں نے جب کھڑا کیا تو اپنے ہاتھ سے ان کے گریبان کو کھولا اور اپنا ہاتھ ان کے سینے میں اتارا، اور سینے میں اتار کر سینے پر اس طرح رکھ کر کان میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا شہزادے یہ وہ سلام ہے جو میں بوڑھا ہو گیا اور انتظار کر رہا تھا کہ تو میرے پاس کب آئے گا۔ اللہ کے رسول نے تیرے باپ حسین کو گود میں بٹھا کر کہا تھا اس کا بیٹا علی آئے گا اور میرا سلام میرے اس بیٹے کو پہنچا دے۔ یہ امام زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ عزت و کرامت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت بنو امیہ، کیونکہ جب ہم بنو امیہ کی بات کرتے ہیں تو ان جابروں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم تائید کی بات کرتے ہیں تو سیدنا عثمان کی کرتے ہیں، سیدہ ام حبیبہ کی کرتے ہیں، حضرت بیر معاویہ کی کرتے ہیں، یہ صحابی اور صحابیات ہیں سرکاری، لیکن بعد کے جو جابر و ظالم جو آئے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، بعد والوں کے لیے پچھلے والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ جب انہوں نے نصیحت کر دی، نیچے بڑے تیز قسم کے، منصور تو جو بعد میں بنو عباس میں آیا اس پر تو ہمارے علماء نے لعنت کی ہے، اس نے حضرت عبداللہ محض کے شہزادے سیدنا نفس زکیہ کو معاذ اللہ ان کے سر مبارک کو کاٹا ہے، اور حضرت زید شہید کو انہوں نے شہید کیا، قبر سے آپ کو نکالا۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، بلکہ کچھ زیادہ بھی ہو گیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ آج یہ باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن حضرت قبلہ یونس تنبی صاحب کے وہاں جو 4 تاریخ کو محفل کریں گے انشاءاللہ، اس میں یہ چند باتیں امام زین العابدین کی وہ ہم ذکر کرنا چاہیں گے۔ آج صرف ہدایات اور تلقین کے حوالے سے ہی ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن اس وقت کا جو بنو عباس کا اپنے منہ سے کہلانے والا خلیفہ تھا، وہ آیا، ورد دیکھے کیا تھا، وہ آیا حرم خدا کے اندر، تو حجر اسود کے سامنے جو ہے نا، حجر اسود کے سامنے ایک ہجوم لگا ہوا تھا، ہشام بن عبد الملک جب وہ آیا تو حجر اسود کے سامنے ہجوم تھا، کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالا، حالانکہ بڑا جابر خلیفہ تھا، اس نے خود گھس گھسا کر جناب جو ہے وہ
اندر جگہ بنائی اور حجر اسود کو چوما اور کہا ممبر لگاؤ تو میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. ممبر لگ گیا, لوگ طواف کر رہے تھے, بات کر رہے تھے, جس طرح آج کل خود قابض ہیں. وہ بیٹھ گیا بات کرنے میں. اتنے میں دیکھا گیا کہ ایک عظیم ہستی حرم کے دروازے سے آ رہی ہے. جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی شکل مبارک کیسی ہے اور وہ کیسے دکھتے ہیں, تو کتابوں میں آتا ہے وہ شکل ملیح بزت حسن ہی, نمکینی حسن والا وہ روشن چہرہ, شان و شوکت کے ساتھ سادہ سا کپڑا پہن کر وہ امام زین العابدین آ رہے ہیں. جب کوئی دیکھتا تھا تو مڑ جاتا تھا, السلام علیکم السلام علیکم. حجر اسود کے سامنے رش تھا, وقت کے خلیفے کو کسی نے جگہ نہیں دی. امام زین العابدین جیسے حجر اسود کتنی قیمتی جگہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی نکسیر پھٹوا دیتے تھے لیکن ہجوم میں چلے جاتے تھے. حضرت سیدنا امام زین العابدین آئے, لوگوں نے جب دیکھا کہ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے آ رہے ہیں, لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑ دیا. ان کو پتا تھا اس وقت حجر اسود بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب آ جائے. اور سب کے بوسے مقبول بھی جب ہوں گے, جب اس کا ادب. امام زین العابدین آئے تو وقت کا خلیفہ کھڑا ہے, اس کے چمچے کھڑے ہیں, اور دیکھا یہ کہ نہ کوئی ان کے ساتھ پروٹوکول, نہ باڈی گارڈ, نہ ہٹو بچو حج ہٹو. وہ تو سب ہمارے ساتھ تھا لیکن عوام نہیں ہٹ رہی تھی. یہ تو تنہا آئے اپنے غلام کے ساتھ. مجمع چھٹتا گیا, صفیں بن گئی, درمیان سے گئے, حجر اسود کو چوما, اور چوم کر جب آپ نکلنے لگے تو جو خلیفہ تھا نا, تو اس کو کسی نے کہا یہ کون سی ذات ہے, جانتا یہ سب کچھ تھا, یہ کون ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے, مجھے نہیں پتا جناب جو ہے کہ وہ یہ کون ہے, اور یہ میں ان کو نہیں پہچانتا. یعنی جان چھڑانے کی اس نے گویا کی کوشش کی, اور اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. تو یہ کہا گیا, ہماری تقریباً کتابوں کے اندر آئی ہے, حضور داتا صاحب نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ فرزدق ایک شاعر تھا, وہ چڑ گیا اس بات پر. اس نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو ان کو نہیں جانتا؟ فرما ھذا الذی تعرف البطحاء وتتو والبیت یعرف والحل والحرم. ابے تو نہیں جانتا تو کیا ہوتا ہے؟ کعبہ اس کو جانتا ہے, حرم اس کو جانتا ہے, خدا کا گھر اس کو جانتا ہے. تو کہتا ہے کہ جناب میں اس کو نہیں جانتا. ھذا ابن خیر العباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی ظاہر العالم. فرمایا یہ سب سے عزت والے اور سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار کا بیٹا ہے, اور کلہم ھذا التقی والنقی طاہر العلم. اس کے خاندان میں جتنے آئے سب تقی تھے, طاہر تھے, پاک تھے, عالم تھے, متقی تھے اور پرہیزگار تھے. آگے یہ جملہ کہا, تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. تو وہ کہتا ہے حمال اسقال اقوام اذا فضحوا. تو کہتا ہے میں نہیں جانتا. فرما قوموں کا بوجھ اٹھانے والا ہے جب وہ بوجھ سے دب جائیں. امام زین العابدین مدینہ منورہ کے 100 مسکین اور یتیموں کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے, اور ایک رات میں 1000 نوافل ادا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا, آپ کو غسل دیا گیا تو کمر مبارک پر گٹھے پڑے ہوئے تھے. جس کے گھر کے آگے راشن رکھا گیا اسے خبر نہیں کہ رکھ کر کون جاتا ہے, لیکن جب راشن نہیں آیا تو وہ جب نکل پڑے اور حضرت امام کی انتقال کا پتہ چلا اور وقت غسل پتہ چلا کہ آپ کی کمر پر مشقت اور بوجھ سے ورم آیا ہوا ہے, تو پتہ چلا یہ 100 بندے جس کے لیے رو رہے ہیں کہ جناب ہم تو گھر میں عیش کرتے تھے, ہمارے دروازے پہ کوئی راشن رکھ کے جاتا, تو وہ امام زین العابدین تھے. آپ سے آپ کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کو کون سا صدقہ پسند ہے؟ فرمایا رات کے اندھیرے کا صدقہ, جس میں کوئی بندہ نہ دیکھ رہا ہو اور بندہ اللہ کی مدد کے لیے نکل آئے. رات کے اندھیرے میں آپ گھر سے نکلتے, ارامیل یعنی بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے آپ کا باہر تشریف لانا اور باہر چلے جانا, ان کی خدمت کے لیے گویا کہ آ جانا اور ان کے گھروں تک راشن پہنچانا. یہ حضرت امام زین. آپ جب کہیں جا رہے تھے آپ کی ادا یہ تھی کہ جب کوئی مانگنے والا آپ سے مانگتا نا, پہلے آپ اس کو چومتے, اس کو چومتے اور پھر جو چیز ہوتی اس کو دے دیتے. یہ تکریم اور عزت, یہ اخلاق اور یہ ضابطہ دیکھیں, اس پر ہم بات کو سمیٹ رہے ہیں. فرمایا قوموں کا بوجھ اٹھانے والا ہے. تو کہتا میں نہیں جانتا, کعبے سے پوچھئے کون ہے, تو کہتا میں نہیں جانتا. فرمایا حمال اسقال اقوام اذا فضحوا. فرماتے قوموں کا بوجھ اٹھانے والا جب وہ بوجھ سے دب جائیں
حل الشمائل تحلو عند النعم، فرمایا ان کے، تو کہتا ہے میں حالات کو سازگار بنانے والا. اور سنیے میرے دوستو، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، تو کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، فرمایا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. فرمایا ھذا ابن فاطمہ، فاطمہ ان کنت جاہلا، فرمایا ھذا ابن فاطمہ، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا بجد انبیاء اللہ قد ختموا، فرمایا تو کہتا میں نہیں جانتا، اس کی ماں فاطمہ ہے اور اس کا دادا وہ ہے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. من جدہ، آگے فرماتے ہیں کہ من جدی، یہ ان کا مقام، من جدہ دانا فضل الانبیاء لہو وفضل امتہ دانت لہا امم، فضل انبیاء ہونے، افضل انبیاء ہونے کے باعث فضیلت ان کی داد، فضیلت ان کو ان کے دادا کو ملی جد الانبیاء ہونے کے حوالے سے. من جدہ وان الفضل الانبیاء لہو وفضل امتہ وانت لہا امم، فرمایا اور وہ خیر امت کا لقب پانے والے تھے، اور ساری امت کو جو عزت ملی ہے وہ ان کے گھرانے سے ملی ہے. بادشاہ ٹٹو کر کیا سکتا تھا؟ اس شاعر کو اٹھا کر گرفتار کروا دیا، کہا لے جاؤ اس کو گرفتار کر دو. تو گرفتاری جو ہوتی ہے وہ ختم نبوت پر ہو یا دیگر چیزوں پر ہو، تو ان ٹٹوؤں اور وقت کے یزید اور نمرودوں کو صرف گرفتار کرنا آتا ہے، یہ گردن کاٹ سکتے ہیں، دل کو غلامی حسین سے نہیں لے سکتے. اسلام سے. لہذا آج کے درس میں ہم نے جلدی چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عمل و تقوی کے حوالے سے کی. ہمیں چاہیے سرکار امام زین العابدین سے ہماری محبت ہے اور نسبت ہے، تو ہم اپنی ذات کے اندر وہ تقوی، وہ طہارت، وہ صلابت، وہ پاکیزگی اور وہ خشیت، وہ خوف خدا اور سنجیدگی لائیں. اپنی نشست و برخاست کے اندر ہم سنجیدگی لائیں، دینی ماحول کے اندر ہم سنجیدگی لے کر آئیں. ان قریب انشاءاللہ ایک اعلان بھی ہے کہ جو صحابہ کرام کی توہین اور اہانت کا ان ملعونوں نے سلسلہ جاری کیا ہے، اہل سنت و جماعت ایک تنظیم کی صورت میں آپ کے سامنے تمام علماء ایک سلوگن، نعرے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے کہ اس پاکستان کو فرقہ واریت سے بچانے کے لیے اور ان خناس اور شجرہ خبیثہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے اپنی صفوں کو متحد کیجئے. جس طرح ختم نبوت کے لیے آپ نے صفوں کو متحد کیا ہے، اسی طرح آپ نے عزت صحابہ کے لیے اپنے آپ کو مجتمع رکھنا ہے اور اپنے علماء پر مکمل اعتماد کر کے کہ یہ روزانہ ایک ایک کالا کتا جو بھونک رہا ہے، ان کی بھونک کو ہم اس وقت بند کر سکتے ہیں جب سارے سنی اتحاد کے ساتھ اخلاقاً ان کے ٹیٹوے کے اوپر ہم قدم رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آج بھی علماء کا اجلاس ہوا ہے اور ایک ہی نعرہ ہے، من جو صحابہ کو گالی دے اس پاگل کتے کو قید کرو. جو صحابہ کو گالی دے اس پاگل کتے کو قید کرو. اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے صحابہ کی محبت لازم ہے اور صحابہ کی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت لازم ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. تمام کا آنا اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام پڑھائیے.